بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ایک دوست جو واٹس ایپ کے ممبر ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، انہوں نے جو ہماری ہوم سیکرٹری ہے محترمہ پریٹی پریٹ صاحبہ، ان کا نام جو ہے وہ فلن دیوی رکھا۔ تو کافی عرصے سے وہ فلن دیوی کہہ رہے تھے۔ تو کل میں نے انہیں کہا کہ بھائی جو پریٹی پریٹ صاحبہ ہے ان کو فلن دیوی سے جو ہے وہ کے نام سے منسوب نہ کرو، کیونکہ وہ فلن دیوی نہیں ہے۔ کیونکہ فلن دیوی تو ایک ایکٹیوسٹ تھی، ایک ہیومن رائٹ کی جو تھی ایکٹیوسٹ تھی، ریئلی وہ ایک ہیرو تھی۔ باقی اس کا جو سٹوری ہے وہ میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی شیئر کروں گا کہ انڈیا میں اس کو جو ہے وہ ایک ڈاکو کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی جو تھوڑی سی ہسٹری ہے وہ جانیں گے کہ وہ ڈاکو کیوں بنی، اور بعد میں جو ہندوستان کی جو قومی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے اس کی وہ 4-5 سال یا کچھ عرصہ جو ہے وہ اس کی ممبر رہی، اور اسی دوران ہی اس کا قتل ہوا۔ اس سے پہلے کہ آپ نے ابھی تک جو ہے باکس روم کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے درخواست ہے کہ باکس روم کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اگر اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو کمپلیٹ جو ہماری سٹوری ہوتی ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا، اور کمنٹ جو ہے وہ ضرور لکھیے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سے کہاں پہ کوتاہی ہو رہی ہے، کہاں پہ کمی ہے، تو ہم اپنی اصلاح جو ہے وہ آپ کے کمنٹس دیکھ کے کرتے ہیں۔ اور ایک درخواست ہے کہ جو پٹیشن ایلن گوف والی ہے اس پہ تقریباً 8-8.5 ہزار کے قریب سائن ہو چکے ہیں۔ اگر آپ اس میں تھوڑا سا اور ہمت کریں تو 10,000 تک ہو جائیں تو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کا جو آفس ہے اس میں پہنچ جائے، اور اس پہ جو ہے وہ جو جواب تو انہوں نے وہی دینا ہے جو لکھا ہوا ہے، لکھایا ہوا ہے، وہ انہوں نے کاپی پیسٹ کر کے بھیج دینا ہے، لیکن ان تک وہ بات تو چلی جائے کہ یہ لوگ جو ہیں تھوڑے بہت ایکٹیو ہیں۔ شکریہ۔ فلن دیوی جو ہے وہ 1963 میں یو پی کا ایک بہت ہی غریب گاؤں جس میں وہ پیدا ہوئی، 4 بہن بھائیوں میں وہ میرے خیال میں چوتھے نمبر پہ تھی۔ اگر تھوڑی بہت ہسٹری جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو درگزر کرنا، کوئی بات نہیں ہے، میں کوئی ہسٹورین یا تاریخ دان نہیں ہوں۔ بورس جانسن صاحب بھی جا کے اٹلی میں اگر کہہ جاتا ہے کہ حالانکہ تو وہ تو ہسٹورین ہے، وہ ہسٹری کا اس نے پڑھی ہوئی ہے، تو اس نے اگر وہ اٹلی میں جا کے کہہ دیا کہ اٹلی جو ہے، اٹلی کی تباہی جو ہے وہ امیگریشن کی وجہ سے، مائگریشن کی وجہ سے ہوئی، تو اگر میں فلن دیوی کی تھوڑی جو ہسٹری ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں کہ ہسٹورین نہیں ہوں، تو مجھے تو جو انٹرنیٹ سے چیزیں ملی ہیں یا جو ہم نے کسی زمانے میں فلن دیوی کی جو فلم دیکھی تھی اسی سے ہی جو ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی سٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ تو وہ غریب خاندان میں پیدا ہوئی، تو اس کی جو پہلا جو اس کا ایکشن تھا جس پہ اس نے بغاوت کی، جہاں وہ باغی بنی، اس وقت اس کی عمر تقریباً کوئی 12 سال یا 11 سال تھی۔ ان کے حصے میں 4 کنال زمین آتی تھی، آپ پنجابی آپ سمجھتے ہوں گے، 4 کنال زمین آتی تھی، ½ ایکڑ یا 4 کنال زمین۔ تو اس میں ایک نیم کا درخت لگا ہوا تھا۔ جو لوگ انڈیا پاکستان سے جن لوگوں کو نیم کے درخت کا پتہ ہے تو وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ گرمیوں میں اس کی چھاؤں اور اس کا مسواک وغیرہ یا اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ کتنا مزے کا ہوتا ہے۔ تو اس نیم کے درخت پہ اس کے ایک کزن نے کہا کہ میں اس کو کاٹ کے یہاں پہ جو ہے وہ فصل جو ہے وہ بونا چاہتا ہوں۔ تو اس کے جو والدین تھے فلن دیوی کے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کاٹ لے۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے اس نے یہ بغاوت یہاں سے شروع کی، اس نے کہا کہ میں اس درخت کو نہیں کاٹنے دوں گی۔ تو پہلے دن اس نے احتجاج کیا، دوسرے دن یہ لڑکیاں لے کے، اپنے ہم عمر لڑکیاں لے کے پھر چلی گئی۔ وہاں پہ فلن دیوی جب اس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 12-12.5 سال کی ہے، تو اس کو اتنا مارا گیا، اینٹوں سے ڈنڈوں سے اتنا مارا گیا کہ اس کی جو حالت تھی وہ دیکھنے والی نہیں تھی، لیکن یہ اپنی ضد پیڑی تھی، اس نے کہا نہیں میں اس کو درخت کو نہیں کاٹنے دوں گی۔
جب اس کے والدین نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کوئی باغی قسم کی لڑکی ہے، اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں اس کی ایک ایسے بندے سے شادی کی جو 30 سال سے زیادہ تھا، مطلب کہ اس سے 3 گنا اس کی جو عمر تھی وہ زیادہ تھی۔ اب یہ اس پہ ایک اور ظلم ہو گیا۔ اب یہ ظلم یہ نہیں تھا کہ وہ گاؤں کے قریب تھا، کئی دور پار جو ہے اس کا جو ہے وہ بیاہ رچا دیا گیا اور وہاں وہ گئی۔ اب وہ بڈھا، ظاہر ہے وہ اب 30 سے زیادہ اور یہ 13 سال کی بچی، تو یہ بہت بڑا ظلم تھا۔ اگر 5-7 سال کا بھی فرق ہوتا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اسے 3 گنا وہ بڑا تھا۔ تو جب وہ گیا تو اس نے جو ہے اس کے ساتھ یہ ایگری نہیں تھی، اور اس نے جو ہے اس کے ساتھ زبردستی جو ہے اس کے ساتھ جو ازدواجی تعلقات تھے وہ استوار کیے۔ تو 3 سال اس کے ساتھ وہ رہی۔ 3 سال میں بھی 1-2 بار جو ہے وہ یہ اپنے گھر آئی، لیکن گھر والوں نے پھر اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ بھیج دیا۔ لیکن اس کو جو ہے وہ بڈھا جو تھا اس کے ساتھ رہنا نہیں تھا، کیونکہ یہ پہلے اب اس کی جو حالت آپ نے دیکھ لی کہ یہ کیسے باغی تھی۔ اس کے بعد کیونکہ یہ وہ جیسے سوری اگر میرے یہ الفاظ، کیونکہ جہاں ہندوستان کا جو کلچر ہے اونچی ذات اور نیچی ذات کا، تو وہ اس کا شکار تھی بیسیکلی، کیونکہ لوگ یہ جو ملاح فیملی تھی اس سے اس کا تعلق تھا، جو کشتیاں بناتے اس سے تعلق تھا اس کا۔ تو بڑے جو اپنے اس کے باقی جو لوگ تھے وہ جو ہندو کلچر کو جانتے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے۔ اب بھی جو ہندو کلچر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ بڑے خاندان اور چھوٹے خاندان جو ہے وہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے۔ جیسے وہ چھوٹے خاندان چھوت ہوتے ہیں اور بڑے جو ہے وہ سردار ہوتے ہیں، تو اس طرح اب اس کے ذہن میں جو تھا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ سارے انسان جو ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہونے چاہیے، کسی کو جو ہے وہ کسی میں برتری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی، لیکن اس کی سوچ تھی کہ سارے انسان جو ہے وہ، اگر کوئی ہندو کسی بڑے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ کیا ہوا، وہ بھی تو انسان ہی ہے، وہ بھی ایک طریقے سے ہی پیدا ہوا ہے جیسے میں پیدا ہوئی ہیں۔ تو اس نے اپنے جو ہسبینڈ کے گھر سے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو پکڑی گئی۔ پھر انہوں نے واپس اس کو جو اس کے ریلیٹیو تھے انہوں نے اس کو پاس بھیج دیا، لیکن بعد میں یہ وہاں سے بھاگ گئی، اور بھاگ کے یہ ایک جو ڈکیت گروپ تھا اس میں شامل ہوگی۔ ڈکیت گروپ میں بھی جو تھا اس میں ایک اونچی ذات کے ہندو تھے اور ایک جو تھے وہ نچلی ذات کے ہندو تھے، اور یہ ایک بینڈتھ کوئین آف بینڈتھ جو اس کی مووی تھی اس کا نام بھی تھا بینڈتھ کوئین۔ تو یہ اب وہاں گئی تو جو سب سے ان کا سردار تھا، اس ڈکیت گروہ کا سردار تھا، تو اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس نے کتنے دن جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ابیوز کیا، اور اس کا جو سردار کا جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا وہ اسی کی فیملی کا بندہ تھا، یا بینڈت تھا، یا جو اس کی مطلب کہ لو کلاس سے تھا۔ تو تھوڑے عرصے بعد گروپ کے اندر جو ہے وہ ایک بغاوت شروع ہوگی۔ کچھ نے کہا کہ جو ہے جو ہیڈ ہے یہ ہونا چاہیے، کسی نے کہا ہیڈ یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد جو اس کا ایک جو چیف تھا، اس ڈکیت ڈاکوؤں کا جو سردار تھا، اس کو جو جونیئر ڈاکو تھا اس نے قتل کر دیا اور وہ خود سردار بن گیا۔ اس کے بعد اس سردار نے دیوی کے ساتھ، جو پھلن دیوی تھی اس کے ساتھ جو ہے وہ 6 مہینے یا کچھ عرصہ جو ہے وہ تعلقات رکھے۔ لیکن اب ہوا یہ کہ کچھ جو مزید گروپ جو تھا وہ مگوئیاں کرتا تھا کہ وہ جو سردار اب سردار بنا تھا وہ بھی شادی شدہ، اس کے پیچھے بیوی بچے تھے، لیکن اسی کے گروپ کے اندر جو لوگ تھے وہ ان کا تعلق ساتھ اس کی بیوی کے ساتھ تھے، اور وہ جب وہاں سے آ کے واپس آتے تھے تو پھلن دیوی کو دیکھتے تھے اور پھلن دیوی کی سٹوریاں وہاں سناتے تھے، تو وہ کافی جو ہے وہ کنفلکٹ ہوتا تھا ان کو۔ اور وہ کچھ لوگ جو اور
اونچی ذات کے تھے تو وہ ان کو یہ اچھا نہیں سمجھتا تھا کہ ہم اونچی ذات کے ہیں اور یہ ہمارا جو سردار ہے یہ نیچی ذات کا ہے، اور نیچی ذات کے ہوتے ہوئے یہ اس نے جو ہے وہ یہ ایک عورت رکھی ہوئی ہے اور ہمیں جو ہے اس تک اپروچ نہیں ہے۔ تو انہوں نے تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہوئی اور انہوں نے جو اس کا خاوند تھا اس کو قتل کر دیا، اور اس کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے جو اونچی ذات کے وہ ڈکیت تھے وہ اپنے گاؤں لے کے گئے، اور وہاں پہ پھولن دیوی کو 3 ہفتوں تک اس کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک ہے، غیر انسانی سلوکی کہ وہ کیا، یہ جانوروں والا سلوک نہیں کہتا کیونکہ جانوروں میں کوئی ایسی جو ہے وہ ہم نے ابھی تک اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھی کہ جانور ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، انسان جو ہے وہ انسانی جو ہے وہ سلوک کرتے ہیں۔ تو 3 ہفتے تک اس کے ساتھ ظلم کا اس نے کافی سٹرگل کی کہ وہاں سے نکلے، لیکن یہ نہ نکل سکی۔ پھر 3 ہفتوں کے بعد یہ کامیاب ہوئی اور وہاں سے نکلی، اور جب یہ وہاں سے نکلی تو واپس آ کر یہ اس گروپ کی جو ہے وہ سردار بنی۔ تو اب اس نے جو ہے اپنے جو اس کے لیول کے لوگ تھے ان سے کہا کہ ہم نے لینا ہے بدلہ کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ انہوں نے، تو یہ اونچی ذات کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کیوں کیا۔ اب یہ اس کا جو یہ ڈکیت آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکو وغیرہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ چیز لوٹتے ہیں اور یہ کھاتے پیتے ہیں، بڑے لوگوں کو لوٹا، چھوٹے لوگوں کو معاف کیا۔ اب ایک جو میتھ یہ بھی ہے کہ یہ بڑے لوگوں کو لوٹتی تھی اور غریبوں میں جو ہے وہ مال تقسیم کرتی تھی۔ اب یہ اس میں سچائی کہاں تک ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، وہ کہتی نہیں ڈاکو ڈاکو ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ بڑے لوگوں کو لوٹتی تھی اور غریبوں میں بانٹتی تھی۔ انڈین گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی، لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑوں کو لوٹتی تھی اور چھوٹوں لوگوں کو وہ مال تقسیم کرتی تھی۔ اب یہ اس کے اندر جو وہ رویہ تھا، کیونکہ جیسی جو انسان کی زبان ہوتی ہے نا اسی میں اگر بات کی جائے تو وہ سمجھتا ہے۔ اگر ڈاکو سے آپ بات کر رہے ہیں تو آپ ڈاکو والی زبان اگر استعمال کریں گے تو ڈاکو کو سمجھ آئے گی۔ اگر ڈاکو کے سامنے آپ کوئی فلسفے کی یا کوئی اور بات کریں گے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی، وہ ڈاکو ہے، اس کو ڈاکو والی بات سمجھ آئے گی۔ تو اس نے جو پھولن دیوی نے اس نے کہا نہیں میں اب ان کو جو ہے وہ اس کا سبق دوں گی، کیونکہ اس نے 20 لوگوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ 3 ہفتے تک لگاتار زیادتی کی تھی اور یہ اپنے آپ کو اونچی ذات کے لوگ سمجھتے تھے۔ تو پھولن دیوی نے اس گاؤں میں جا کے ان 20 لوگوں کو چن چن کے ان کے گھروں سے نکال کے اکٹھے کر کے ان کو قتل کیا۔ ان کو قتل کرنے کے بعد یہ پھر واپس جنگل میں چلے گی، لیکن بعد میں جو ہے اس کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ 7 سال کی سزا ہوئی تو بعد میں ایک جو کچھ سماجواد پادی کی اس طرح کی جو پارٹی انڈیا کی، انہوں نے اس کو جو ہے وہ ان کا جو وزیر تھا اتر پردیش کا، اس نے اس کو جو ہے وہ اس کی سزا معاف کی۔ بعد میں اس نے الیکشن میں حصہ لیا اور یہ الیکشن میں جیت گئی۔ الیکشن جیتنے کے بعد یہ جب دلی میں ہوئی تو اس نے ایک اور سردار جی سے جو ہے وہ شادی کر لی، اور وہاں وہ انڈین گورنمنٹ نے اس کو جو ہے وہ بنگلہ دیا، گھر دیا، سب کچھ دیا۔ تو وہاں یہ میرے خیال میں 5 سال یا 5 سال سے زیادہ جو ہے وہ یہ ایم ایل یا ایم پی جو بھی اب انڈیا کا جو ہے نیشنل اسمبلی کی جو سیٹ ہے اس میں رہی۔ تو اسی دوران 2001 میں اس کو اس کے گھر کے اندر ہی جو ہے وہ گولیوں سے قتل کر دیا گیا۔ اب کچھ لوگ جو پولیس تھے وہ تو کہتی ہے کہ 10-12 لوگ تھے، وہی تھے جو اس کے گھر کے اندر تھے، انہوں نے وہ پستول وغیرہ جو تھا وہ بھی کہا کہ اس کے گھر کے اندر ہی تھا جنہوں نے اس کو مارا تھا، لیکن ایک بندے کو جو ہے وہ سزا ہوئی اور باقی جو 10-11 بندے تھے وہ پکڑے بھی نہیں گئے۔ تو یہ ساری سٹوری تھی پھولن دیوی کی۔ تو پھولن دیوی ایک ہیرو تھی اور وہ ایکچولی جو ہے وہ جو ایکٹیوسٹ تھی، ہیومن رائٹ کی ایکٹیوسٹ تھی۔ تو ہمیں کسی ایسے بندے کو جو ہے وہ کسی
ایش کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے۔ تو یہ ویڈیو آج ہمارے بھائی کے لیے آ گئی، تو امید ہے کہ ہمارے بھائی کو تھوڑی بہت جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ پھلن دیوی تھی اور محترمہ پریٹی پٹیل ہے۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، پھر آپ کو ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔